وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صلو کما رأیتمونی اصلی کہ تم ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یہ مرد اور عورتوں دونوں کو شامل ہے۔ اس میں کہیں بھی یہ الفاظ نہیں ہیں کہ یہ صرف آقا علیہ السلام نے مردوں کو نماز سکھائی ہے اور عورتوں کو علیحدہ سکھائی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کر دیتے کہ اپنی عورتوں کو کہنا ایسے نہ پڑھیں، کسی اور طریقے سے پڑھیں، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ جو نماز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو سکھائی وہی عورتوں کے لیے ہے، اور نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مردوں اور عورتوں کی نماز بالکل ایک طرح کی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ کا سوال یہ ہے کہ فقہ حنفی میں عورت کی نماز کو الگ کیوں کہا گیا ہے، تو اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ تو آپ فقہ حنفی والوں سے پوچھیں کہ انہوں نے علیحدہ طریقہ کیوں ایجاد کیا ہے اور فرق کیوں کیا ہے اور کس حدیث کی روح سے کیا ہے۔ جو میں سمجھا ہوں وہ صرف یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ عورتوں کے پردے کا خیال رکھتے ہوئے اس طرح اس میں تبدیلی کی جائے گی، جبکہ عورت کو ویسے ہی یہ حکم ہے کہ وہ باپردہ اور اپنے کمرے میں یا اپنے گھر میں نماز ادا کرے۔ باہر سڑک پہ تھوڑا ہی پڑھتی ہے عورت نماز، تو اس نے علیحدگی میں ہی پڑھنی ہے نماز، اور ایسی جگہ پر پڑھنی ہے جہاں پر پردے کا بندوبست ہو۔ تو اس لیے اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے۔ کسی بھی صحیح حدیث میں مرد اور عورت کی نماز کا فرق اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ایک ہی ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔